الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ہم منہاج العربیہ حصہ اول کا سبق نمبر 17 پڑھتے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس سبق میں ہم مضاف اور مضاف الیہ کے بارے میں پڑھیں گے، اور یہ بھی کہ جملہ کس طرح سے ناقص بنایا جاتا ہے، یعنی دو لفظ یا دو اسم ملانے کے بعد بھی وہ بات پوری نہ ہو تو وہ کیسے بنایا جاتا ہے، یہ ہم سیکھیں گے، جس کو مرکب ناقص کہتے ہیں۔ بہرحال پہلے ہم سبق پڑھ لیتے، پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں سمجھیں گے، سیکھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر لکھا ہے ادبن، اور اس کے بعد لکھا ہے استاذن، تو اس کو ہمیں ملانا نہیں بلکہ الگ الگ ترجمہ پڑھنا ہے۔ ادبن کا معنی ادب اور استاذن کا معنی ہوگا استاد، ٹھیک ہے۔ استاذن یہ عربی میں ہوگا ذال کے ساتھ میں، اور اردو میں ہوگا دال کے ساتھ میں۔ اور آگے لکھا ہے ادب الاستاذی، اس کو ہمیں ملا کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ادب الاستاذی، تو اس کا معنی ہوگا استاد کا ادب، ٹھیک ہے۔ آگے ہم کچھ نہیں کہیں گے ہے یا ضروری وغیرہ کچھ نہیں، سیدھے ہم کہیں گے ادب الاستاذی، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے درسن یعنی سبق، درسن کا معنی ہوتا ہے سبق، اور کتابن تو کتابن کا معنی ہوتا ہے کتاب۔ اب ان دونوں کو ہم ملائیں گے کیسے، تو وہ بتا رہے آگے کہ درس الکتابی، درس الکتابی اس طرح، ٹھیک ہے۔ تو اس کا معنی ہو جائے گا کتاب کا سبق، کتاب کا سبق۔ آگے لکھا وقتن، وقتن کا معنی ہوگا وقت، جیسے ہم کہتے ہیں ہم زبان میں وہی۔ اور لعبن، لعبن کے بارے میں ہم نے پیچھے کئی مرتبہ پڑھے، لعبن کا معنی ہوتا ہے کھیل، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم یہ دونوں ملائیں گے تو اس طرح ہم ملائیں گے وقت اللعبی، تو وقت اللعبی کا معنی ہو جائے کھیل کا وقت، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے لونن، لونن چونکہ پہلی مرتبہ یوز ہو رہا ہے اسی لیے اس کے نیچے لکیر ہے۔ لونن کا معنی ہوتا ہے رنگ، کلر جو کہتے ہیں نا وہ رنگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور زہرن، تو زہرن کا معنی ہوتا ہے پھول، ہم نے پیچھے پڑھے تھے سبق نمبر 7 میں۔ اور اس کو ہم ملائیں گے تو اس طرح لون و زہری، تو اس کا معنی ہو جائے گا پھول کا رنگ، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا ہمارا سبق جو ناقص ہے، اور دونوں چیزیں الگ الگ سمجھائے گئے ہیں، یعنی ایک اس کا لفظ کا ہمیں پہلے معنی جان لینا ہے، اس کے بعد پھر اس کو ملانے کا مختصر میں طریقہ جاننا ہے۔ آگے لکھا ہے اسی چیز کو اب ملا کر کے لکھا گیا ہے کہ فصل التینی، تو فصل کے بارے میں ہم نے پڑھے تھے کہ موسم کو کہتے ہیں، اور التینو یہ انجیر کو کہتے ہیں، ہم نے پڑھے تھے پیچھے سبق نمبر 16 میں ہی۔ تو اس کا معنی ہو جائے گا انجیر کا موسم، فصل التینی یعنی انجیر کا موسم۔ آگے لکھا ہے فضل اللہ، فضل اللہ، تو فضل چونکہ یہ پہلی مرتبہ یوز ہو رہا ہے اس کا معنی ہوتا ہے مہربانی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ترجمہ ہو جائے گا اللہ کی مہربانی، اللہ کی مہربانی، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے یوم الجمعتی، تو یوم کہتے ہیں دن کو، اور اس کے ساتھ میں چونکہ جمعہ استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کا معنی ہو جائے گا جمعہ کا دن، ہے نا، جمعہ کا دن۔ آگے لکھا یوم العید، تو یوم کا معنی دن اور عید کا معنی عید، تو ان دونوں کو چونکہ ملایا گیا ہے تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا عید کا دن، ٹھیک ہے۔ اس کے نیچے لکھا ہے تمرین الدرسی، تمرین چونکہ پہلی مرتبہ یوز ہو رہا ہے اس کا معنی ہوتا ہے مشق، یعنی اس کی بار بار ہم مشق کرتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، اس میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں کسی کے آپس میں ساتھ ساتھ میں بار بار پڑھتے ہیں تو وہ ذہن میں بیٹھتی ہو جاتی ہے، تو اسی کو مشق کہتے ہیں، اور اسی کو عربی میں تمرین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تمرین الدرسی، تو اس کا معنی ہو جائے گا سبق کی مشق، سبق کی مشق، ٹھیک ہے۔ درس کا معنی سبق۔ آگے لکھا ہے درس العربی، تو درس کا معنی سبق اور عربی کا معنی عربی، تو اس کا معنی ہو جائے گا عربی کا سبق، ٹھیک۔ آگے لکھا ہے قلم الرصاص،
قلم الرصاصی، قلم تو چونکہ پہلی مرتبہ نہیں آیا لیکن رصاصی یہ پہلی مرتبہ آ رہا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے یہ دونوں مل کر کے ہوتا ہے۔ یوں نہیں کہیں گے کہ ہم قلموں تو پین، اس کے بعد قلم، اس کے بعد رصاصی کا ایک الگ معنی لے، بلکہ دونوں ملنے کے بعد ہوتا ہے پینسل۔ پینسل جو ہمارے پاس ہوتی ہے نا، پینسل سے لکھتے ہیں، تو اس کو قلم الرصاصی کہتے ہیں، یعنی اس کا نام ہی قلم الرصاصی ہے۔ اس کو ہم کوئی جملہ نہیں بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پہلے سے یہ ایک ہی چیز کا نام ہے، یعنی اتنا لمبا اس کا نام ہی سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہوں گے کہ اوپر قلم الرصاصی یعنی پینسل کا آئیکن بنا ہوا ہے۔ آگے دوسرا ہے قلم الحبری، تو قلم الحبری تو یہ بھی سیم ویسا ہی ہے۔ حبر چونکہ پہلی مرتبہ یوز آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں فاؤنٹین پین، ٹھیک ہے، یعنی روشنائی والے جو ہم عموماً کبھی لکھتے ہیں۔ استاد جب کوئی بہترین، پہلے زیادہ چلتا تھا کہ بہترین کوئی چیزیں اردو میں لکھنی ہوتی تھی یا عربی میں تو اس کو استعمال کرتے تھے، بہت اچھی رائٹنگ ہوتی ہے، تو وہ والا پین کو کہتے ہیں، یعنی فاؤنٹین پین اس کو کہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ تو قلم الحبری کا معنی ہو جائے گا فاؤنٹین پین، اور قلم الرصاصی تو اس کا معنی ہو جائے گا پینسل، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہماری سبق تھی، ہم نے پڑھ لیا اور سمجھ لیے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کچھ سمجھنے والی چیزیں جو آگے بھی سبق نمبر 18 میں وہی چیزیں آئیں گی، تو اس لیے میں چاہ رہا تھا اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ ایک مرتبہ میں نے سبق نمبر 10 کے اندر جو اردو تھا اس کے بارے میں ہم نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا تھا کہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، تو یہاں پر بھی سیم مضاف اور مضاف الیہ کا ہی قاعدہ ہے، اور اسی طرح ابھی سبق نمبر 16 جو گزرا ہے اس میں بھی ویسا ہی تھا کہ جیسے ایو طائرین تھا، یعنی کون سا پرندہ، اس طرح تو کون سا کے ساتھ میں تھا یہ، ٹھیک ہے، کون سا پرندہ، کون سا دن وغیرہ۔ اگر ہم اس چیز کو غور دیتے ہیں کہ ادب الاستاذی لکھا ہوا جو ہے وہ ادبو میں بغیر الف لام کے بھی با کے اوپر سنگل پیش آ رہا، یعنی الف لام ہوتا ہے تو آتا تھا نا، ہم نے پیچھے پڑھے تھے، لیکن اس میں بغیر الف لام کے بھی آ رہا ہے۔ اسی طرح درسوں میں بھی ویسی ہے، وقتوں میں بھی ویسی ہے، لونوں میں بھی ویسی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آ کیوں رہا ہے سنگل پیش؟ اسی طرح الاستاذی اور الکتابی، اللعیبی، الزہری، اس میں بھی تقریباً ویسا ہی ہے کہ اس کے اوپر حرف جار نہیں داخل ہے، یعنی جو ہم نے سبق نمبر 6 میں پڑھے تھے کہ فی، من، الا، لی وغیرہ، تو ان میں سے کوئی ہے بھی نہیں، اس کے باوجود بھی اس کے نیچے زیر آ رہا ہے نا۔ تو جیسے ہم نے سبق نمبر 6 میں حرف جار کے بارے میں ہم نے سمجھے تھے کہ حرف جار ہوتا ہے اور جس کے اوپر داخل ہوتا ہے اس کو مجرور کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ وہ اسی کی وجہ سے آ رہا ہے، یعنی حرف جار کی وجہ سے آخری لفظ جو ہے وہ الف لام والا ہے تو اس کے نیچے ایک زیر آ رہا ہے، اور اگر وہ الف لام والا نہیں ہے جیسے لی فریدین ہم نے پڑھے تھے آگے تو اس کے نیچے 2 زیر آتا ہے نا۔ تو ٹھیک اسی طرح یہاں پر بھی ایک قاعدہ ہے کہ ادبو اور درسو اور وقتو، یہ اس کو کہتے ہیں مضاف، اور الاستاذی یعنی آگے جو لفظ لکھا جائے گا اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ، اور جیسے حرف جار کو داخل ہونے سے آگے والا لفظ مجرور ہوتا ہے، مجرور کہلاتا ہے، یعنی اس کے نیچے زیر آتا ہے، چاہے 1 زیر ہو یا 2 زیر ہو، ٹھیک ہے، اسی کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں، ٹھیک، کسرہ کا معنی ہو جائے گا دونوں، یعنی 1 زیر یا 2 زیر، تو کسرہ آتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح یہ جو لکھا ہوا ہے ادب الاستاذی، تو اس میں بھی ادبو یہ مضاف ہے، جیسے حرف جار ہم نے پڑھے تھے ویسے سمجھ لیجئے یہ بھی ایک اسی کے جیسا ہے، تو اس کو لیکن مضاف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ درسو ہے، وقتو ہے، یعنی کسی بھی چیز پر ملا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم اسی چیز پہ ملا رہے ہیں، جیسے درس الکتابی لکھا ہوا ہے نا، تو اس کو الٹا بھی ہم کر سکتے ہیں، جیسے کتابو اور الدرسو ہم لکھ دیں گے تو الدرسو کے نیچے سین کے نیچے زیڈ ڈال دیں گے، تو ویسے الٹ بھی کر سکتے ہیں، یعنی کوئی سا بھی لفظ لیا ہے تو پہلے جو آئے گا وہ مضاف کہلائے گا، اس پہ بغیر الف لام کے بھی سنگل پیش آئے گا، ٹھیک ہے، اور اگلا لفظ جو اس کے اوپر آئے گا وہ مضاف الیہ کہلائے گا اور اس کے نیچے 1 زیر آئے گا، ٹھیک، جیسے کہ یہاں پر ہے درس الکتابی۔
اور یہ چیزیں دونوں مل کر کے ہی آئے گا. ایسا نہیں کہ ایک کہیں پر آئے گا تو ہم اس کو مضاف کہیں گے اور اگلا کہیں پہ اور پہ آ جائے تو ہم اس کو مضاف ہی لے کہیں گے. ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں ایک ساتھ آئے گا تبھی کہلائے گا. ٹھیک ہے، اس کے اور بھی قاعدے ہیں لیکن چونکہ ہمارے اس میں بحث اتنی ہے نہیں، اس لیے ہم اتنا کر کے کوئی مطلب نہیں ہوگا. یہ ہم آگے جب کتاب پڑھیں گے دوسری، اس کے اندر اس کی سب کی ایک دم ڈیٹیل میں انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ بتائیں گے. پھر بھی آپ کو اگر وضاحت سے اس کو سمجھنی ہو تو مجھے میسج کر سکتے ہیں آپ، ضرور آپ کو وضاحت سے سمجھا دی جائے گی، بتا دی جائے گی. ٹھیک ہے، بس اتنا سمجھ لیجئے. یہ جو پہلا لفظ ہوگا درسو، اس پر سنگل پیش آئے گا، اور الکتابی کا دوسرا لفظ ہے اس میں الکتابو ہونا چاہیے تھا لیکن باقی نیچے زیر آ رہا ہے، وہ درسو میں سین کے اوپر جو پیش ہے اس کی وجہ سے آ رہا ہے. یہ چیزیں میں نے پیچھے بھی بتایا ہے وضاحت سے. ٹھیک ہے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. آگے بھی اس کی تمرین جو ہے ترجمہ کرنے والا جو ہے وہ بالکل آسان سے ایسا ہی ہے، پھر بھی اس کے ایک الگ ویڈیو ہم بنا لیں گے. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ ضرور کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو سمجھا دیا جائے گا.